میں بشرا بی بی کو اتنے عرصے سے ان کی بھی سارے وزٹس ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور کوئی یہ سہولیات میں بھی کمی ہے، تو کہتے ہیں یہ صرف سب کچھ عاصم منیر کے انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے۔ اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی اور وہ کچھ پارٹی والوں نے، کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے، کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں، پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے، پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی، اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے۔ پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا، وہ بڑے ڈسٹرب تھے، انہوں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں، اور وہ بڑے ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو۔ خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا، اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھے کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا۔ اور اس کے ہاں ہاں انہوں نے کہا جی انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی۔ خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے۔ اور ہاں نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں، اس کی جگہ خالی ہے۔ انہوں نے شاہد خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا، اور کچھ بتایا تھا سہیل افریدی کے بارے میں، انہوں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے، انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں، یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے، یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون ہے، اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں، جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں۔ کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں، اور وہ انہیں خوش تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا، اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی۔ نہیں اور وہ میں اچھا اور میں ڈفرینٹ ہاں ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیں آپ یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا، تو ان کی جو مطلب ان کی جو پریشانی تھی نا، وہ ان کو غصہ تھا، اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا، کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے، اور ان کو اتنا لمبا، پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا، مکمل آئسولیشن، اور اتنے ڈسٹربڈ ہے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں، تو جب ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ کوئی این ڈی یو کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی ہے، وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دہ جیل کاٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے، ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کو نے کہا یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی، کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا، ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے، پہلے دھمکیاں دی، پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے، پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے، ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے، بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا۔
تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے. اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے. دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے تاکہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے. سارے ان کے لیے کر رہے ہیں. اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا صرف کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے آپ یہ چینی کا مافیا یہ لینڈ مافیا یہ مینڈیٹ چور یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا. اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا. ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنے گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے ہیں اٹھیں کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا ان کو ایکچولی خاص کسانوں نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے میں یہ بتا دیں سب سے زیادہ صحت کے بارے میں بتا دیں. ماشاءاللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے ڈسٹربڈ اس طرح تھے کہ غصے میں اس طرح تھے کہ انہوں نے آئسولیشن کہتے ہیں یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر نہیں کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. میڈم آپ نے ہمیں بتایا کہ اپنا لائے عمل بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آگے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کو آہستہ آئسولیٹ 1 سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا اگر 300 کیسز جن کے اوپر ہوں ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں یہ ایلیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی یہ ایلیگل ہے. اور آج جو ہم نے جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے تو اب ہم جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب یہ ایک میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو ہم ان کو پیغام دے دیتے ہیں جیل انتظامیہ کو کہ 6 جو فیملی ممبرز ہیں وہ ملیں گے اور 6 وکلا ملیں گے اور جمعرات والے دن جو 6 پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے ملنے کی وہ سب ملیں گے. یہ ہماری اب اگلا جو جمعرات کو سہیل افریدی خود یہاں پہ موجود ہوں گے جنہوں نے اجازت جن کے پاس کورٹ آرڈر ہے ملاقات کا. اور اس کے علاوہ اگلے منگل کو ہم سارے 6 رشتہ دار فیملی ممبرز اور 6 ہی وکلا اگر نہیں ملاقات کریں گے ہم یہیں سے نہیں اٹھیں. کوئی احتجاج کی کال بھی دی خان صاحب نے اندر سے کہ احتجاج کریں گے. کہ دیکھیں عمران خان نے آپ اپنے قوم کو پیغام دے دیا. یہ وہ انسان ہے جو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آج انہوں نے بتا دیا جن کو آہستہ آئسولیٹ اس حد تک کر دیا تھا کہ اگر آج ہم یہاں احتجاج نہ کرتے تو عمران خان پچھلے 7 ہفتے سے مکمل آئسولیشن میں. میری بہن آج ان 7 ہفتوں میں 30 دفعہ ملاقات ہوئی ہے 20 منٹ کی. اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کال کیا دینی ہے آپ باہر دیکھ لیں یا پیچھے دیکھ لیں. ہم کھڑے بھی نہیں ہو سک رہے تھے. لوگوں کا جوش اتنا زیادہ ہے
वो हमें कह रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज़ हैं जिनकी आप लोग ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ी हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है। और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं। तो इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का, जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान। हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद नाइंसाफ़ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है, अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27 तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है, क्योंकि आपको मुलाकात नहीं, थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ, उनको वो पहले बता चुके हैं।